کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ تمام قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا اکیلا اور حقیقی مالک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کہتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کرپٹ نہیں کر لیا، خراب نہیں کر لیا ظلم سے یعنی شرک سے، انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور وہ عبادت طریق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اس مقصد کے اوپر ہم کتنے جمے ہوئے ہیں، اللہ کی توحید کی ہم کو کتنی فکر ہے، اپنے آپ کو شرک سے ہم کتنا بچاتے ہیں، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے، اس کا ہمیں ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ بات سمجھ گئے ہیں، تو دوسری اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس عبادت کو صرف ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب ہم توحید پر جم جائیں گے، شرک سے بچا لیں گے اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ دنیا میں امن ہے، موت کے وقت امن ہے، برزخ خبر کی زندگی میں امن ہے، یوم الحشر میں امن ہے، حشر کے جو بڑے بڑے منازل ہیں اس میں امن ہے، حتیٰ کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے، اللہ ہم کو ان میں شامل کر لے۔ یہ امن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صرف ایمان لا لینا یہ کافی نہیں ہے، اس کو ثابت کرنا ہے عمل الصالحات، نیک اعمال کے ساتھ۔ ایمان لا لینے کے بعد اگر عمل نہیں کرتے تو وہ خالی ہے، اس کا کلیم، اس کا دعویٰ خالی ہے، اس کو عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ اور پھر وآمنوا بما نزل علی محمد، یہ ایمان رکھنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہو الحق من ربہم، وہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے اور مضبوطی سے اس پہ جمنی چاہیے کہ دین کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ ایک ہی سورس ہے جہاں سے ہم لے سکتے ہیں، وہ سورس ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی شریعت دے کر بھیجا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح منور ہے، اس سے وہی گریز کرے گا جس کو ہلاک ہونا ہے۔ اگر ہم دین کے معاملات، اپنی عبادات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں اور سے لیتے ہیں تو اس کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ ایک روشن شریعت چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ تو کیا ہوگا جب انسان ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا اور یہ یقین رکھے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے وہ میرے رب کی طرف سے حق ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس میں مجھے کوئی چیز ایڈ کرنا نہیں ہے، اس میں سے مجھے کوئی چیز نکالنا نہیں ہے، اس میں سے کوئی چیز میرے کو ماڈیفائی کرنا نہیں ہے۔ جب یہ یقین رکھے گا تو اللہ کیا کرے گا اس کے لیے؟ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کیا ہماری جستجو ہے اللہ سے معافی چاہنے کی؟ دن کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، اللہ حیات رکھا، توفیق دیا، سہولت دیا، ہم اس کی مساجد میں آج نماز کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ یہ جو آدھا دن ہمارا گزرا ہے، کیا ہم نے اللہ سے جنت طلب کی؟ کیا ہم نے اللہ سے جہنم سے معافی چاہی، پناہ چاہی؟ کیا اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہی؟
آدھا دن کس غفلت میں گزر گیا پتہ نہیں، ویسے ہی زندگی گزر جا رہی ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کو مرنا ہے، لیکن وہ اپنی موت کی تیاری نہیں کرتا، اللہ سے خیر کی موت نہیں مانگتا۔ کیا کمی ہے اللہ کے خزانوں میں کہ آپ جس طرح سے موت مانگے اس طرح سے نہ دے؟ اعوذ باللہ۔ کیا ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم کو رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز میں حالت سجدے میں موت عطا فرما؟ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ بالکل نہیں، لیکن ہمارے لیے مشکل ہے یہ دعا کرنا۔ اعوذ باللہ۔ کیا یہ بات ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے گزری کہ ہم اللہ سے اپنی موت کیسی طلب کریں، خیر کیسا اللہ سے مانگے؟ ہم کو تو پرواہ ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں موت آئی وقت دیکھا جائے گا، لیکن وہ ٹائم دیکھنے کا نہیں رہتا، تو اس کی تیاری ابھی سے کرنا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرمایا خالہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قریبی دوست نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیحت کی۔ کیا وصیحت کی؟ لا تترکوا الصلاۃ المکتوبہ متعمدا، فرض نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا، فرض نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا۔ فمن ترکھا متعمدا فقد برئت منہ الذمہ، جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اب اللہ پر نہیں ہے۔ ہفتے کی سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ جمعے کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ رات میں دیر گئے جب تک شادی کی محفل میں بیٹھے رہنا، میچ ہے تو میچ دیکھتے بیٹھ جانا، دوستوں کے ساتھ خالی باتیں کرنے بیٹھنا، یہ تیاری نہیں ہے۔ ہماری تیاری عشاء کی نماز کے ساتھ شروع ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھ لی، اب ہم کو کسی سے بات کرنا ہے نہ ملنا ہے، ہم کو آرام کرنا ہے تاکہ فجر میں اٹھنے کی ہم کو سہولت ہو اور ہم خوشی سے اٹھے اور اللہ کی عبادت کے لیے واپس آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوم اختی الموت، نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ٹیمپری موت سے اٹھا کر صبح آپ کو پھر زندگی دیتا ہے، تو آپ کا سب سے پہلا کام کیا ہونا ہے؟ اس کے گھر کی طرف، مساجد کی طرف جائیں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو پھر ایک موقع دیا ہے۔ کیا موقع دیا ہے؟ پیسے کمانے کا، کانٹریکٹ سائن کرنے کا، نوکری پہ جانے کا نہیں، اس کا شکر بجانے کا، اس کی عبادت کرنے کا، اور یہ ثابت کرنے کا کہ ہم اللہ کی توحید سے محبت رکھتے ہیں۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے شرک کیا، اس نے کفر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، اگر ایک بندہ سوتا رہ جائے فجر کی نماز میں، اس نے نہ تیاری کی فجر کے لیے، نہ کوئی جستجو کی مسجد میں آنے کے لیے، اور وہ سوتا رہ جائے تو کتنی بھلائیوں سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صبحا وہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اور اس سے بڑی کوئی ضمانت اس کائنات میں نہیں۔ ہم اپنی ضمانت، اپنی حفاظت چھوڑ کر سوتے رہتے ہیں، ہم کو یہ فکر بھی نہیں ہوتی کہ اتنی بڑی چیز ہم سے چھوٹ جا رہی ہے کہ آج کا دن میں اللہ کی ضمانت میں ہوں، اس میں نقصان بھی ہوگا تو میرے لیے آخرت میں فائدہ ہوگا۔ یہ نماز کی اہمیت اور اس کی پابندی کی ضرورت ہے۔ پھر بخاری کے اندر حدیث عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایو العمل احب الی اللہ، کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے ارلی ٹائم پر، اول وقت میں نماز پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ نماز کو تاخیر سے پڑھنا، نماز میں کوتاہی کرنا، یہ جو ہے اللہ کو پسند نہیں۔ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اپنی حالات سدھر جائے، پھر ان کی عزت ہو جائے، حکومتیں ان کی پاس آ جائے اور وہ اس زمین پر اپنا سر بلند کر کر چلے، تو ان کو واپس آنا پڑے گا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی طرف، اور نماز کو سختی سے پکڑے رہنا ہوگا۔ ہر چیز رک سکتی ہے، اللہ کی نماز نہیں رک سکتی۔ اب دوسری اہمیت کی بات کیا ہے کہ ہم نماز پڑھنے تو آتے ہیں،
لیکن کیا یہ نماز ہمارے لیے اجر کا سبب ہے یا عذاب کا سبب؟ 5 ایسی چیزیں ہیں اگر نماز میں ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز ہی ذریعہ بن جاتی ہے اس کے جہنم میں جانے کا، اعوذ باللہ۔ عبادت تو کرنے اللہ کی آ رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کو ناراض کر دے رہا ہے اور اس کے لیے وہ سبب بن جا رہا ہے جہنم میں جانے کا۔ دوسرا، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور منافقت میں جا گر جاتا ہے، اعوذ باللہ۔ اس کی نماز اس کو منافق بنا دے رہی ہے۔ ہم اپنی نماز کی کچھ خبر لیتے ہیں کہ نہیں، کہ ہم کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری جستجو کیا ہے، اس میں خشوع اور خضوع کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں نماز کے بارے میں۔ انسان کے پاس وقت نہیں ہے میرے بھائی، اس کو عبادت کرنا ہے، دین سیکھنا ہے، اللہ سے کئی دعائیں کرنا ہے ایک دن میں، لیکن سارا دن گزر جاتا پلٹ کے کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگتے، اعوذ باللہ۔ اتنے مشغول ہو گئے ہیں، دل جو ہے کالا ہوتے ہوتے اتنا کالا ہو گیا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ کے جانے کا خیال بھی ختم ہو گیا ہے، اعوذ باللہ۔ تیسری چیز، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز اس کے لیے شرک بن جاتی ہے۔ چوتھی چیز، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس میں سے کوئی اجر لے کر واپس نہیں لوٹتا۔ اور آخری 5ویں چیز یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور کسی اور دین پر مرتا ہے بنسبت اس دین کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ کیا ہماری نماز میں یہ خامیاں ہیں؟ کیا ہم اس کی جستجو کر رہے ہیں؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز ہماری اللہ کی بارگاہ میں کس حالت میں پیش کی جا رہی ہے؟ کیا یہ نماز ہم کو آخرت میں نجات دے گی یا آخرت میں ہمارے لیے وبال بن جائے گی؟ یہ ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آخرت کے بڑے بڑے مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ، اور غور سے سنیے، سچویشن کو دیکھیے، آپ کس سائڈ ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شمار کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مدثر میں فرماتے ہیں، ما سلککم فی سقر۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کر رہے ہیں کہ کس چیز کی وجہ سے تم جہنم میں داخل ہو گئے۔ کبھی غور کرو کہ اگر ہم جنت میں جائیں گے تو کہیں ہمارے سامنے ہمارے اپنے قریبی تو نہ ہو جہنم میں، اعوذ باللہ۔ اللہ سے تو دعا کرنا چاہیے، اللہ ہمیں بھی جنت میں اور ہمارے اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، تمام مسلمان کو جنت میں داخل فرما۔ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ نہیں۔ لیکن دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا، اس سے محبت کرنا، نعوذ باللہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا، اس سے مانگنا مشکل ہو گیا ہے، اس پر بھروسہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ غور کریں، ہم اس مقام پر کس کو سامنے دیکھیں گے جہنم میں؟ آج اگر بچے کو جری خروش لگ جاتی ہے تو سارا گھر اٹھا لیتے ہیں۔ رات میں بچہ اگر الٹیاں کر لیتا ہے، بیمار پڑتا ہے، رات بھر لے کے ٹہلتے ہیں۔ کیا اس بچے کو اللہ کا دین سکھائے، نماز کا پابند کرے، اس کو ڈرائے، یا اس کو اپنے لیے آخرت کا ذریعہ بنائے؟ بچے کو بنا کیا رہے ہیں؟ اولاد کی تربیت کس طرح کی جا رہی ہے؟ نماز پڑھا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہیں پڑھا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، سیل فون دلا دیے، اور وہ تو آج کل کا سب سے بڑا فتنہ اور شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ سیل فون کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ بہت بڑا فتنہ ہو گیا ہے وہ، اعوذ باللہ۔ تو جنتی جہنمیوں سے سوال کر رہے ہیں، کیا وجہ تھی تم جہنم میں آ گئے؟ ان کا پہلا جواب سنیے، اللہ اپنے کلام میں فرماتا ہے، قالوا لم نکو من المصلین، ہم لوگ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ پہلا جو جواب جہنمی جنتیوں کو دے رہے ہیں کیا ہے؟ وہ ہم لوگ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ شخص مسلمان کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ شخص جنت میں جانے کا حقدار ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جس کو اپنی نماز کی فکر ہی نہیں، جس کو نیند پیاری ہے، جس کو دعوت پیاری ہے، جس کو دوستوں کے ساتھ بیٹھنا پیارا ہے، جس کو اپنے سیل فون میں وقت گزارنا پیارا ہے، بنسبت کہ وہ اس وقت کو تیار کرے۔ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اس کی سب سے بڑی فکر کیا ہونی چاہیے کہ میں عصر کی نماز میں کہاں ہوں گا، اللہ کی مسجد کہاں ہوگی کہ میں اس میں نماز پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب چیز بند کر کر ہمالیہ پر جا کر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا۔
ہمارا کہیں کام بنتا ہے تو ہم وہاں جائیں گے ضرور، لیکن ہم اپنی تیاری کے ساتھ جائیں گے کہ اس مقام پر مجھے مسجد کہاں ملے گی اور میں نماز کہاں پڑھوں گا۔ اگر یہ فکر آ جائے، اللہ ہم سب میں یہ فکر ڈال دے، تو کیا ہوگا؟ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے سوال کرنے آتے ہیں، اللہ یہ مرحلہ ہم سب پر آسان کرے، تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج اب ڈوبنے والا ہے۔ وہ فرشتوں کو دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ مجھے تھوڑا سا وقت دو، میری عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فکر اس کو خبر میں بھی ہے کہ میں نے اللہ کی نماز پڑھنی ہے، عصر کا وقت آ گیا تو وہ کیا کہہ رہا ہے فرشتوں سے؟ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اب وہ خبر میں ہے، فرشتوں کا سوال ہے، اس کو یہ فکر ہے کہ میری نماز چھوٹ نہ جائے۔ سوچو پھر اس بندے کے ساتھ فرشتوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت اور اس کی فکر ڈال دے، آمین۔ پہلی وعید جو ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز اس کے لیے ذریعہ بنتا ہے جہنم میں جانے کا، اعوذ باللہ۔ سورہ ماعون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے، عذاب ہے اللہ کا ان نمازیوں کے لیے۔ یہ غیر نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی، نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ویل ہے، جہنم کی ایک وادی، آگ کی ایک وادی ہے۔ کن مصلیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو نماز کو تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، جو نماز کو جان بوجھ کر تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے قیامت میں، اعوذ باللہ۔ مسلم کے اندر حدیث ہے، ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، یا ابا ذر انہ سیکون بعدی امراء یمیتون الصلاۃ، اے ابو ذر تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، تمہارے ذمہ دار لوگ نماز کو تاخیر سے پڑھیں گے، اس کو ہلاک کر دیں گے۔ کیا پتہ چلا؟ نماز کو جان بوجھ کر تاخیر سے پڑھنا اس کو ہلاک کر دینا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت فما تأمرونی، ایسا موقع آ گیا تو آپ ہمارے لیے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتہا، تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لو۔ الحمدللہ ہمارے پاس مساجد میں اول وقت نماز رکھی جاتی ہے اور اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور ہم کو یہ اللہ تعالیٰ موقع بھی دیا ہے کہ ہم مساجد میں آئیں اور اول وقت نماز پڑھتا ہے اور نفاق میں یعنی منافقت میں گر جاتا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دراصل اللہ انہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کیا کرتے ہیں وہ؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہی سست انداز میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی دل ان کا نماز میں نہیں ہے، نماز پڑھنے کی غرض سے صرف آ گئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا خلیلا، نماز پڑھتے ہیں لیکن بہت ہی کم اللہ کو اس میں یاد کرتے ہیں۔ اس طرح سے اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ منافقت میں جا کے گر رہا ہے، اعوذ باللہ، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ منافقوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، تلک الصلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز، یجلس یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، وہ بیٹھا سورج کے ڈھلنے کا انتظار کرتا ہے، جب سورج شیطان کے دو سینگ کے بیچ میں آتا ہے تو وہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ خاما فنخرہا اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا خلیل، وہ اٹھ کر 4 رکعت پڑھتا ہے جس میں اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کو جان بوجھ کر ڈیلے کرتا ہے تو پھر وہ نماز کس کی ہو گئی؟ منافق کی نماز ہو گئی۔ وہ اس طرح سے اگر نماز پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے گیا تو پھر وہ منافقت میں مرنے کا ڈر ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نماز انسان کے لیے شرک بن جاتی ہے۔ ابن ماجہ کے اندر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں مسیح دجال سے بھی خطرناک فتنے کی؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں، آپ بتائیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک۔ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے تو وہ نماز میں طویل یعنی لامبی کر دیتا ہے، یا اس کو خوبصورتی سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اکیلا رہتا ہے تو تیزی تیزی سے نماز پڑھ لیتا ہے۔ اگر لوگوں کے ڈر سے وہ نماز کو اپنی لمبی کر دیتا ہے یا نماز پڑھنے کا طریقہ چینج کرتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کے نماز اس کی یہ شرک بن جاتی ہے، شرک الخفی، یعنی چھپا ہوا شرک جو مسیح دجال سے بھی خطرناک ہے۔ چوتھی چیز، آدمی نماز پڑھنے کو آتا ہے اور اس کو کوئی اجر نہیں ہوتا، اس نماز کا اس کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ ابن ماجہ کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی روزہ رہتا ہے، اس کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا روزہ رہنا خالی بھوک اور پیاس ہے، اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں، اعوذ باللہ۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ روزہ رہنے اور روزہ نہ رہنے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے اس کے معاملات تھے، جس طرح سے اس کی باتیں تھیں غیر روزے میں، وہی حال اس کا روزے میں بھی۔ روزہ رہ کر کوئی تقوی اختیار نہیں کرتا، برائیوں کو نہیں چھوڑتا، تو وہ کیا ہو گیا؟ اس کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا ہو گیا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی رات بھر عبادت کے لیے ٹھہرتا ہے یا رات میں قیام اللیل کے لیے ٹھہرتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں سوائے تھکاوٹ کے، اس کو کوئی اجر ملنے والا نہیں سوائے یہ کہ وہ تھک گیا ہے نماز میں کھڑے رہ کر یا نماز پڑھ کے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ یہ کیوں؟ کہ اس کے اندر خشوع اور خضوع نہیں، نماز کو اس طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک تابعی کو دیکھے نماز پڑھتے ہوئے، ان سے پوچھا تم کب سے اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا 40 سال سے میں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تم اس طرح نماز پڑھتے مر جاؤ گے تو کسی اور دین پر مرو گے، نہ کہ اس دین پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ ذرا اندازہ کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرن ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ، اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد، یعنی صحابہ کا اور تابعین کا۔ یہ بات کس سے زمانے کی ہو رہی ہے؟ بہترین زمانے کی۔ اس کی گواہی کون دیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تابعی کی نماز صحابی دیکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ 40 سال سے تم نے نماز ہی نہیں پڑھی اور اس طرح نماز پڑھتے ہوئے مر جاؤ گے تو دین اسلام پر تم مرو گے نہیں، کسی اور دین پر مرو گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ رکوع اور سجود برابر نہیں کر رہے تھے، تیزی تیزی سے کر رہے تھے۔ ہم کو حکم کیا ہے نماز میں؟ ہر رکن کے بعد ہمارے جسم کی ساری ہڈیاں ایک جگہ آرام سے رک جائیں، پھر ہم دوسرا رکن کریں۔ آدمی سجدے میں نہیں ہوتا کہ اٹھ کے پھر قیام میں ٹھہر گیا، قیام میں نہیں ہوتا، رکوع میں اس کی پیٹھ جھکتی نہیں کہ وہ کھڑے ہو جاتا۔ اتنی تیزی سے نماز پڑھنے والے کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا وہ۔ اور دوسری زیادہ وعید کیا ہے؟ کہ وہ اس حال میں مرتا ہے کہ وہ دین اسلام پر فوت نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہم کو اپنی نماز میں غور کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ہمارے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، نماز سے جماعت سے نماز پڑھنے سے پیچھے وہی رہ جاتا تھا جو کھلا منافق ہے، جس کا نفاق ثابت ہو چکا تھا، جس کی منافقت ہم کو پتہ چل گئی تھی۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا، چلنے میں اس کو دشواری بھی ہوتی، تو 2 آدمیوں کے سہارے آ کر جماعت میں ٹھہر جاتا۔ یہ صحابی کا عمل نماز کے تعلق سے جستجو اور فکر ہے۔ آدمی کو چلنے بھی نہیں آتا تو وہ 2 آدمی کے سہارے آ کر نماز میں ٹھہر جاتا ہے۔ جماعت سے وہی پیچھے رہتا تھا جس کی منافقت ہم کو پتہ چل چکی۔ اور پھر فرمایا مساجد میں نماز پڑھنا ہدایت کے راستوں میں سے ایک کا راستہ ہے۔ اگر ایک انسان مسجد سے دور ہے، وہ جمعے کو جمعہ مسجد کو آتا ہے، پھر کبھی دکھتا ہی نہیں، تو سمجھو وہ ہدایت کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، ہدایت کے راستے سے دور ہے۔ کہ آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت کے راستے بتائے، اس میں سے ایک راستہ وہ ہے اس جگہ نماز پڑھے جہاں اذان دی جاتی ہو، یعنی مساجد کے اندر۔ ہم کو کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم اپنی فرض نماز گھر کے اندر پڑھیں،
مساجد فرض نماز کے لیے ہیں اور نوافل کو ہم کو گھر میں پڑھنا ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں، کرنے کے بعد اس کی فکر بھی نہیں رہتی کہ یہ عمل ہمارا اللہ کے پاس قائم ہے یا ضائع ہو گیا، اعوذ باللہ۔ بخاری کے اندر ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں۔ حارثہ ایک نوجوان صحابی بدر میں جہاد کے لیے گئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے خاندان کے کوئی لوگ باقی نہیں تھے، وہ اکیلے تھے، اپنی ماں کا سہارا، وہ ماں کا خیال رکھتے تھے۔ ام حارثہ ان کی والدہ جب یہ شہید ہو گئے تو ام حارثہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال لے کر آئی۔ ذرا غور کریں اس بات پر کہ وہ سوال کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ ایک تیر لگنے سے وہ شہید ہو گئے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ تیر دشمن کا ہے یا اپنے لوگوں کا ہے، تو لوگوں میں تھوڑا سا کنفیوژن تھا ان کی شہادت کو لے کر۔ تو والدہ آئی، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا آپ جانتے ہیں حارثہ کے ساتھ میری کیا نسبت تھی؟ وہ ایک اکیلا تھا جو میرا خیال رکھتا تھا، وہ ایک اکیلا میرا سہارا تھا، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ میں یہ پوچھنے آئی ہوں آپ سے کیا اللہ نے اس کی شہادت قبول کی ہے یا نہیں؟ ایک اکیلا سہارا ماں کا چھوٹ گیا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہوتا تو وظیفہ لگا دیجئے، میرے لیے کوئی نہیں، میرے لیے کچھ انتظام کر دیجئے، میرے کھانے پینے کا مسئلہ ہے۔ وہ ماں کی فکر کیا ہے؟ کیا اللہ نے میرے بیٹے کی شہادت قبول کی ہے یا نہیں؟ اگر اس نے اس کی شہادت قبول کی ہے تو میں صبر کروں گی، خوشی کروں گی، نہیں تو میں بہت رہوں گی کہ میرے بیٹے کی موت بھی ضائع ہو گئی۔ یہ ماں کی فکر ہے اپنے بیٹے کے تعلق سے کہ اس کا کیا حال ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے سمجھ نہیں؟ تو کیا سمجھتی اللہ کی جنت صرف ایک ہے؟ اللہ کی کئی جنتیں ہیں، اور اللہ نے حارثہ کو سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس میں مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ فکر ہے عمل کی کہ اللہ کے پاس وہ عمل قبول ہے یا نہیں۔ کیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ عمل کو تو ضائع ہونے سے بچا؟ کبھی اس دعا کی فکر طرف توجہ ہوئی ہے؟ کبھی یہ اللہ سے دعا کرے ہیں اللہ ہمارے عمل کو ضائع ہونے سے بچا، قیامت میں ہمارے عمل کا زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے؟ کیا کمی ہے اللہ کے خزانوں میں؟ کیا چیز روک سکتی ہے اللہ کو اجر دینے سے؟ یہ ہماری کتنی کوتاہی ہے کہ ہم دل میں اللہ سے جنت کا سوال نہیں کرتے، جہنم سے معافی نہیں چاہتے، اپنے اعمال کی فکر نہیں کرتے، اللہ سے ہدایت پہ قائم رہنے کی دعا نہیں کرتے، اپنی موت کس حال میں ہونا اس کی فکر نہیں کرتے۔ کیا وجہ سے جی رہے ہیں؟ کس لیے جی رہے ہیں اس دنیا میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہر چیز سے مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پچھلی زندگی یعنی جو پیچھے گزر چکی ہے اس میں جو خامیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، آنے والی زندگی میں ایک سچا اور فرمانبردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔